میرے ساتھ نکالیں, 2 حوالے دیکھیں گے اور اسٹریٹ ہم خدا کے کلام کی طرف جائیں گے. میرے ساتھ نکالیں ایکزوڈس اردو میں کہتے ہیں خروج. ایکزوڈس 13:16 خروج 16 باب 13 سے 16 تک. یہ سامنے ہیں, ادھر دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں ہم. اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کے خیمہ گاہ کو ڈھانک دیا, اور صبح کو خیمے کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی. نوٹس کریں, صبح کو خیمے کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی. کیا تھا اس کے اندر؟ نیکسٹ. اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیزیں ایسی پڑی تھی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں, زمین پہ پڑے ہیں. نیکسٹ. بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من. کیا کہتے ہیں؟ من. اسے مننا بھی بولتے ہیں, اسے انگلش میں مینا بھی بولتے ہیں, اسے من بھی بولتے ہیں. اور من کے آگے آپ نے دیکھا ہے کوسچن مارک لگا ہوا ہے, سوالیہ نشان, کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے. تو ذہن میں رکھیں, من کا مطلب ہے کوسچن مارک, من کا مطلب ہے سوالیہ نشان کہ یہ کیا چیز ہے. من کا مطلب ہے یہ کیا چیز ہے. تب گو بیک. بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من, کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے. تب موسیٰ نے کہا کہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے تم کو کھانے کو دی ہے. نیکسٹ 16. سو خداوند کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فی کس 1 اومر جمع کرنا, اور ہر شخص اتنے ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے ڈیرے میں یا اس کے خاندان میں ہوں. سمجھ آئی؟ پھر سے پڑھ دیتا ہوں, یہ والا نوٹس کریں کیونکہ امپورٹنٹ ہے. سو خداوند کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق, یعنی اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فی کس 1 اومر جمع کرنا, اور ہر ایک شخص اتنا ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے ڈیرے میں ہوں. پریز دی لارڈ. تو یہ ایک پہلا حوالہ ہے جو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. یہ حوالہ تب کا ہے جب آپ سمجھ لیں کہ ان کے سفر کا آغاز ہوا ہے. اسرائیلی قوم کو مصر میں سے نکالا گیا ہے, اور مصر سے نکال کے جب یہ صحرا میں چل رہے ہیں تو ان کی خوراک کا خداوند نے بندوبست کیا ہے. اور یہاں سے یہ پہلا دن تھا ان کی خوراک کا جب انہیں خداوند نے من کھانے کو دیا یا منا کھانے کو دیا, کیونکہ جب انہوں نے زمین پہ پڑا ہوا دیکھا تو ان کو سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا چیز ہے. دوسرا حوالہ دیکھ لیں, اور یہ حوالہ جو ہے یہ من جب ختم ہوا ہے تب کا حوالہ ہے. جوشوا 5 باب اس کا 10 سے 12 آیت. جوشوا یشو 5 باب 10 سے 12 آیت. جوشوا 5 باب 10 سے 12. اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے, اور انہوں نے یرو کے میدان میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح منائی. نیکسٹ. اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹی اور اسی روز بھنی ہوئی بالیں بھی کھائیں. اور دوسرے ہی دن ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا, اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا, اس لیے کہ اس سال انہوں نے ملک کے کنعان کی پیداوار کھائی. پریز دی لارڈ. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اب دھیان سے سنیں. بائبل بتاتی ہے, اور جو تھیولوجین ہے وہ اس چیز کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 30 لاکھ کے قریب تھے, 3 ملین کے قریب لوگ تھے جن کو خدا صحرا میں گھماتا رہا. یہ نکلے 6 لاکھ کے قریب تھے, لیکن پھر اولادیں ان کی پیدا ہوتی چلی گئیں, اور ایک ٹائم پہ ان کی تعداد 3 ملین یعنی 30 لاکھ کے قریب ہو گئی. اور جب صحرا میں خداوند ان کو لے کے بھٹک رہا تھا اور آگے ان کو گھما رہا تھا, تب خدا نے ان کے کھانے پینے کے لیے خدا نے یہ کھانا ان کے لیے تجویز کیا. یہ من کہلاتا ہے, منا کہلاتا ہے, یہ آسمان سے برستا تھا, اور اس کی ہائیجین اگر میں اسے
غور سے دیکھوں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا اوس پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر شبنم پڑی ہوئی تھی. شبنم کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے یہ خوراک بھیجی. روبینہ کو ویلکم کرتے ہیں جی, 2 ہفتے کے بعد آئیے. زوردار تالیاں روبینہ کے لیے. پریز دی لارڈ. تو ہم نے دیکھا یہ جو من پڑے ہوئے تھے اس کے اوپر اوس پڑی ہوئی تھی. اوس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس من کو ایک اوس سے ڈھکا ہوا تھا, جو اس لیے تھی کہ اس میں کوئی ڈسٹ نہ جا سکے, اس میں کوئی جرمز نہ جا سکیں. اور صبح جب دھوپ نکلتی تھی یہ سوکھ جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہ بھی چیز ڈکلیئر کر دی تھی کہ جس نے من سمیٹنا ہے یا من کھانا ہے یا من اپنے لیے خاندان کے لیے بٹورنا ہے, اس کو صبح سویرے اٹھنا پڑے گا, کیونکہ اس سے پہلے یہ من خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں کنڈیشن یہ تھی, پیچھے والے میری طرف متوجہ ہوں, اس میں کنڈیشن یہ تھی کہ آپ نے اتنا ہی من لینا ہے, اتنا ہی منا لینا ہے جتنا منا آپ کے خاندان کے لیے. اگر خاندان میں 10 لوگ ہیں, 10 کے حساب سے آپ نے من لینا ہے. اور 2 ٹائم یہ کھانے کو تھا, 2 ٹائم یہ کھاتے تھے. اگر اسٹور کرنا چاہتے تھے یا اگلے دن کے لیے رکھنا چاہتے تھے, اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے. اور یہ بائبل ہی بتاتی ہے کہ یہ گیہوں جیسے آٹا ہوتا ہے, آٹا, زیرہ اور شہد, اس کی مکس, اس کا جو ٹیسٹ تھا اس میں زیرے اور شہد کی بھی خوشبو آتی تھی اور آٹے سے بنا ہوا تھا. اس طرح کی ہے. اگر زبور 78 میں جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے خدا نے انسانوں کو فرشتوں کا کھانا دیا. خدا نے انسانوں کو فرشتوں کا کھانا دیا. تو کچھ تھیالوجن یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ آسمان پہ فرشتوں کی غذا تھی جو خدا ہر روز ان کے لیے دیتا تھا. تو ایک اندازے کے مطابق 30 لاکھ لوگوں کو ہر روز کھلانے کے لیے خدا 45 لاکھ کلو من روزانہ برساتا تھا. کتنا؟ 45 لاکھ کلو من روزانہ وہ آسمان پہ سے برساتا تھا اور ان لوگوں کو وہ کھانے کو ملتا تھا. اسی درمیان میں یہ لوگ خدا کو بڑبڑاتے تھے, اسی درمیان میں یہ موسیٰ کے خلاف باتیں کرتے تھے, اسی درمیان میں یہ اور معبودوں کی ورشپ کرنا شروع کرتے تھے. میری طرف دھیان دیں. اسی درمیان میں یہ ہر قسم کا کام کر رہے تھے, لیکن ایک دن بھی خدا نے اپنے منہ کو ان کی طرف سے نہیں موڑا اور اس غذا کو, اس خوراک کو کنٹینیو خدا ان کی زندگی میں دیتا گیا. ہر صبح یہ بڑبڑا رہے, ہر صبح ان کے منہ سے کوئی غلط بات نکل رہی, لیکن ان کا روز کی روٹی جو تھی خدا ان کو ہر روز دے رہا تھا, ان کو مہیا کر رہا تھا. اور جب انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا تو انہوں نے بولا یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے, من کا مطلب ہے کیا چیز ہے یہ. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ خدا کا پروویژن تھا, خدا کا یہ مہیا سپلائی تھی جو ہر روز خدا ان لوگوں کو دے رہا تھا اور یہ لوگ ریسیو کر رہے تھے. اور پورے 40 سال تک خدا ان کو دیتا چلا گیا. ایک دفعہ بھی ان کی باتوں کا خدا نے برا مانا, کئی دفعہ مانا, لیکن خدا نے اس من کو نہیں روکا. خدا ریگولر ان کو من کھلاتا گیا اور یہ ریگولر کھاتے چلے گئے. ہاللیلویا. تو یہ خدا کی طرف سے ایک بخشش تھی, خدا کی طرف سے فضل تھا جو خدا ہر روز ان کی زندگی میں کر رہا تھا. اور یہ لوگ ہر روز اس چیز کو کھا رہے تھے, بڑبڑا رہے تھے. کبھی ان کے پاس کمپلین ہوتی تھی کہ یہاں کا صحرا کا موسم بہت گرم ہے, کبھی راتیں بہت سرد ہیں, کبھی کھانے کو ہمارے پاس گوشت نہیں ہے, کبھی یہ پانی کڑوا ہے, کبھی یہ چیز نہیں ہے. کمپلینس کے ساتھ بھی خدا ان کو ہر روز مہیا کر رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ وفاداری کی ہائٹ ہے کہ آپ اتنی کمپلین کر رہے ہو, اس کے باوجود ایک دن بھی خدا نے اس من کو نہیں روکا اور خدا ان کو ریگولر من کھلاتا چلا گیا. ہاللیلویا. کتنے لوگ خدا کی اس فضل سے جو خدا ان کو دے رہا تھا اقرار کرتے ہیں کہ خدا فیتھفل خدا ہے. جیسا ایک باپ ہوتا ہے, ہم بھلے بڑبڑاتے رہیں ماں باپ کے خلاف, لیکن وہ فکر میں رہتے ہیں کس طرح ہم نے ان کو کھانا دیا. جب زندگی میں حالات سخت ہوں, سنیے گا, اب میں رائٹ میسج پہ آ رہا ہوں. جب زندگی میں حالات سخت ہوں, جب دبئی میں رہتے ہوئے ہماری زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جاب چلی جاتی ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. سنیے گا, جب زندگی میں حالات سخت ہوں, تکلیف میں ہوں اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے,
تب بائبل بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بکھرے ہوئے دیکھا، اپنے آس پاس بکھرے ہوئے دیکھا اور بولنے لگے کیا چیز ہے. سنیں، جب زندگی میں حالات سخت ہوں اور آپ کے پاس سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ آگے میری زندگی کیسے بڑھے گی، تو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے آس پاس ذرا غور سے دیکھیں، اپنے آس پاس غور سے دیکھیں اور چیک کریں کہ چھوٹی چیزوں میں خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے. آپ کے پاس نوکری نہیں ہے لیکن کس طرح خدا 3 وقت کی روٹی آپ کو دے رہا ہے، اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کریں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم بڑی چیزوں کے لیے خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چھوٹے من جو ہمارے آس پاس بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹی چیزیں جو وہ ایسے ہی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. کتنے لوگوں نے یہاں پہ بے روزگاری دیکھی ہے، بے شمار لوگ ہیں بے روزگاری دیکھی ہے. آپ مت بھولیں اس بے روزگاری کے ٹائم میں خدا کس طرح آپ کو من کھلا رہا تھا، کس طرح آپ کو کھانا کھلا رہا تھا، کس طرح آپ کو شیلٹر دے رہا تھا، کس طرح آپ کو چھت دے رہا تھا. کسی نے اپنا دروازہ کھولا، کسی نے اپنا گھر کھولا، کسی نے آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا. خدا اس ٹائم پہ آپ کو ہر ایک چیز مہیا کر رہا تھا. اور ہم شاید اسرائیلی قوم کی طرح دیکھتے ہیں کہ شاید خدا نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. ارے آپ کی زندگی میں اگر خدا نے بحر کلثم کو نہیں کھولا، اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑا جاب کا دروازہ نہیں کھلا، تو ایٹ لیسٹ ان چیزوں کو دیکھیں جو خدا آپ کے آس پاس ہر روز ہر شام کو آپ کو دے رہا ہے، مہیا کر رہا ہے، اور آپ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا زندگی میں، ہم بڑا ڈور جا رہے ہوتے ہیں، بڑا دروازہ کھل جائے، بڑی جاب کا یہ ہو جائے، بڑا سا رشتہ اچھا سا کوئی آ جائے، یہ ہو جائے. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو آس پاس تو دیکھیں خدا نے پھر بھی آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، کس طرح خدا آپ کو ہر روز مہیا کر رہا ہے، کس طرح پرووائڈ کر رہا ہے. ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں. وہ لوگ صرف خدا کے لیے تالیاں بجائیں جن کی زندگی میں خدا نے آس پاس من برسایا ہے. ان کے برے حالات میں اس ٹائم پہ جب سمجھ نہیں آ رہی تھی، آگے میں کیسے بڑھوں گا، آگے کیا ہوگا، میرے ویزے کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کس طرح خدا نے چیزوں کو آپ کے لیے ارینج کیا، کس طرح لوگوں کو آپ کے لیے تیار کیا، کھڑا کیا، اور خدا نے آپ کے لیے ساری چیزوں کو مہیا کرا. آج ہو سکتا ہے آپ کے حالات ٹھیک ہیں، ہو سکتا ہے آپ اچھی جاب پہ آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے چرچ آنا آپ کے لیے ایک آپشن ہو، آپ کے لیے یہ بھی آپشن ہو کہ میں اپنے دوستوں کے پاس جاؤں. بہت سارے لوگ آج مجھے فون کر کے بولا پاسٹر صاحب ہم آج نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے؟ فلاں رشتہ دار آ گیا، فلاں یہ آ گیا، فلاں یہ آ گیا. انہوں نے چوائس کر کے بتا دیا ہمارے لیے وہ رشتہ دار زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے خدا کے پاس اس کی حضوری میں آنا امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ بھول گئے اس ٹائم کو جب خدا نے ان کی زندگی میں من برسایا اور وہ چھوٹی چیزوں کو ہم اگنور کر دیا ہے. مت بھولیں، ہمیشہ چھوٹی چیزوں کو یاد رکھیں. مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتا لیکن میں اپنے بارے میں گارنٹی سے بولتا ہوں کہ اگر مشکل کے وقت میں کسی نے مجھے 1 گلاس پانی پلایا نا، میں اس کو لائف ٹائم یاد رکھوں گا. وہ پانی آپ کبھی بھی ریٹرن نہیں کر سکتے. آپ 100 کروڑ اس کو واپسی کر دیں، آپ کچھ بھی اس کی زندگی میں کتنی دولت اس کو واپس کر دیں، وہ 1 گلاس پانی کا آپ واپس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ٹائم، وہ سرکمٹینسز دوبارہ نہیں آئیں گے. ہاللیلویہ. تو جن لوگوں نے آپ کی زندگی میں جس طرح خدا نے لوگوں کو آپ کے لیے کھڑا کیا اور آپ کی زندگی میں خدا نے مہیا کرنا شروع کیا، نہ خدا کو بھولیں اور نہ ان لوگوں کو بھولیں. ہاللیلویہ. بائبل بتاتی ہے کہ یہ وعدہ خدا نے ابراہیم کو دیا تھا لانگ بیک. سینکڑوں سال پہلے ابراہیم سے بولا میں تیری نسل کو ایسی جگہ لے کے جاؤں گا جہاں پہ دودھ اور شہد بہتا ہے، جہاں پہ کثرت ہے. ابراہیم مر گیا لیکن خدا کا وعدہ برقرار رہا. ابراہیم کے بعد اسحاق آیا. سنیں، ابھی رک جائیں. ابراہیم کے بعد اسحاق آیا، وہ مر گیا، خدا کا وعدہ برقرار رہا. اسحاق کے بعد یعقوب آیا، یعقوب مر گیا، خدا کا وعدہ برقرار رہا. یعقوب کے بعد یوسف آیا، وہ مر گیا، مصر کا وزیر اعظم بنا، وہ بھی مر گیا، اس کی ہڈیاں بھی دفنا دی گئیں. خدا نے اپنے وعدے کو، لوگ مرتے چلے گئے. موسیٰ آیا جو ان کو لے کے نکلا، ایک ٹائم آیا موسیٰ بھی مر گیا، لیکن خدا کا وعدہ اٹل اور ہمیشہ زندہ ہے. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن جو باتیں اس نے بولی ہوئی ہیں، چاہے خدا کے خادم کے ذریعے بولی ہیں، چاہے خدا کے کلام میں سے آپ سے بولی ہیں، چاہے کسی نبوت کے ذریعے آپ کو ملی ہیں، اس پہ رکے رہیں، اس کو مانیں کہ خداوند میری زندگی میں ایسا
ضرور کرے گا, کیونکہ یہ خدا نے اس کے منہ میں اس ٹائم پہ ڈالا ہے اور بولا ہے. اس کو کلیم کریں, خدا ایک دن آپ کی زندگی میں سب چیزیں کرے گا. ہاللویا. تو خدا نے اپنے وعدے کو یاد رکھا, خدا نے ہر ایک چیز میں اپنے آپ میں اس بات کو ثابت کیا کہ وہ وفادار خدا ہے, وہ پیار کرنے والا خدا ہے, وہ اپنی بخششوں کو روکتا نہیں ہے, وہ اپنے ہاتھ کو نہیں روکتا. اور میں یہی بول رہا ہوں کہ آپ اس خدا پہ ٹرسٹ کریں, اس پہ ایمان رکھیں. خدا آپ سب سے پیار کرتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو شاید چھوٹی چھوٹی بخششوں کو کبھی یاد نہیں رکھا ہوا ہے. وہ ہمیشہ دیکھ رہے ہیں خدا بڑا کام کرے. بڑا کام تو تب کرے گا جب چھوٹے کاموں کو آپ ایکنالج کرو گے, چھوٹے کاموں کو آپ یاد رکھو گے, خداوند یہ چیزیں تو نے مجھے مہیا کری ہیں. ہاللویا, ہاللویا, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. بائبل بتاتی ہے اس جگہ پہ جب یہ پہنچے ہیں اور دوسرے ہی دن ان کے پاس اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا, اور آگے کو بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا, لیکن اس سال انہوں نے ملک کنعان کی پیداوار کھائی. جیسے ہی یہ اس پرومس لینڈ میں پہنچے ہیں, وعدہ کی ہوئی سرزمین میں انٹر ہوئے ہیں, اور جیسے ہی انٹر ہوئے ہیں پہلی دفعہ 40 سال کے بعد انہوں نے من کے علاوہ کوئی چیز کھائی, اور وہ کیا تھی؟ اس ملک کی پیداوار کھائی. اس ملک کی پیداوار پہلی دفعہ انہوں نے کھائی, اور جیسے ہی اس ملک کی پیداوار کھائی ہے, بائبل بتاتی ہے من موقوف ہو گیا, من رک گیا. وہ جو ان کو فری کا فوڈ مل رہا تھا, جو ان کا سب کچھ چل رہا تھا, فری کا اکاؤنٹ, وہ سارا بند ہو گیا. اس کے بعد سے یہ من ان کو دوبارہ نہیں ملا. ہاللویا. 40 سال سے ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ یہ روز کھانا خدا پہنچائے گا, ہر روز خدا ہمیں کھانا مہیا کرے گا, ہر روز خدا ہمیں مہیا کرے گا. لیکن ایک ٹائم آیا کہ وہ جو سورس تھی, وہ جو سپلائی کا راستہ تھا, ایک دن وہ راستہ بند ہو گیا. کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ایسا کہ جو گھر میں سپلائی کر رہا ہوتا ہے, عموماً باپ سپلائی کر رہا ہوتا ہے یا ماں سپلائی کر رہی ہوتی ہے, یا گھر کا کوئی بڑا بھائی سپلائی کر رہا ہوتا ہے, ایک سورس ہوتی ہے گھر میں پیسہ آنے کی, ایک سورس ہوتی ہے گھر کا نظام چلانے کی. اور ہر دفعہ آپ اسی سورس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہاں یہ سورس ہے, ہمارے فادر بھیج رہے ہیں, ہماری مدر بھیج رہی ہے باہر سے کام کر کے, ہمارا بڑا بھائی بھیج رہا ہے, اور ایک دن وہ سورس اچانک بند ہو جائے, جیسے یہ بند ہوا ہے. کبھی آپ لوگوں نے اس طرح کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ اس باپ کی طرف جس پہ آپ ہر مہینے دیکھ رہے تھے کوئی پیسے بھیجے گا, پتہ چلا اس کی جاب ختم ہو گئی. اس ماں کی طرف جو ہر مہینے آپ کو پیسہ بھیج رہی تھی, اچانک ایک دن وہ سپلائی بند ہو گئی اور وہ من موقوف ہو گیا, وہ سورس ایک دم سے دروازہ بند ہو گیا. باپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا, نوکری ختم ہو گئی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. ان کی زندگی میں خوشیاں تھیں, ریل پیل تھی, سارا نظام بڑا زبردست چل رہا تھا, باہر سے ڈالر, پاؤنڈ اور یورو آ رہے تھے, دھرم آ رہے تھے, ریال آ رہے تھے. ایک دن اچانک خبر آئی کہ جی ابا جی تابوت میں آ رہے ہیں, نوکری ختم ہو گئی ہے, سب کچھ ختم ہو گیا ہے, ایک دم سے سپلائی بند ہو گئی ہے. ہاللویا. کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے, کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے. اگر آپ اپنی نوکری پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, آپ کی نوکری پرماننٹ نہیں ہے. اگر آپ ان پیسوں پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, بزنس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے. ایک دن کھٹ سے ساری چیزیں بند ہو جائیں گی. پھر آپ کیا کرو گے؟ ہاللویا. ہمارے لوگوں کا پرابلم کیا ہے؟ ان لوگوں کی طرح یہ لوگ من کی طرف دیکھ رہے تھے, لیکن من برسانے والے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے. من جو مہیا کر رہا ہے اس کی طرف کم دیکھتے ہیں, جو سپلائی ڈیلی آ رہی ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. باپ کے پیسوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, ماں کے پیسوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے بھائی کے پیسوں کی طرف ہر مہینے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی طرف نہیں دیکھتے ہیں جو ان سب کو مہیا کر رہا ہے. ہاللویا. یہ من کیوں موقوف ہوا؟ خدا نے پنشمنٹ نہیں کری ہے. سنیں, دھیان سے سنیے گا, اس لیے میں نے بولا تھوڑا سا مشکل ہے, آپ لوگوں کو دھیان سے سمجھنا ہے. خدا نے یہ من اس لیے موقوف نہیں کیا کہ ان کو پنش کر رہا ہے, خدا ان کو سزا دے رہا ہے, اس لیے من بند نہیں ہوا. سنیں, خدا نے سسٹم کو چینج کیا ہے, خدا نے سپلائی کے نظام کو چینج کیا ہے. خدا نے کسی غصے میں آ کے, کسی
ناراضگی میں آ کے یہ من بند نہیں کیا ہے، من اس لیے بند کیا ہے کہ خدا ان کی زندگی میں ایک چینج لے کے آ رہا ہے. ایک چینج کیا لے کے آ رہا ہے کہ آج کے بعد یہ سمجھ لیں لائن ہے، آج تم نے اگر یہاں کی پیداوار کا پہلی دفعہ کھانا کھایا ہے تو کل سے یہ سسٹم، یہ سپلائی میں بند کر رہا ہوں جو اب تک مل رہی تھی. مہیا کرنے والا خدا ہی ہے. پہلے وہ کہاں سے دے رہا تھا؟ آسمان سے دے رہا تھا. اب کہاں سے دے رہا ہے؟ اب زمین سے دے رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ چینج جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ چینج یہ ہے کہ خدا ہماری زندگی میں اس طرح کی چینجز لے کے آتا ہے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ انڈیا، پاکستان سے آئے ہیں، نیپال سے آئے ہیں، کسی اور جگہ سے آئے، جاب کی تلاش میں آئے. کیوں جاب کی تلاش میں آئے؟ ایک ٹائم آیا تھا پاکستان انڈیا میں، اچانک میری جاب ختم ہو گئی، اور جاب ختم ہو گئی. آپ نے بولا میں کیا کروں؟ کسی نے بولا دبئی چلے جاؤ. دبئی آ گئے. آپ سمجھ رہے ہو کہ یہاں پہ میرا کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا نے وہ بند اسی لیے کیا تھا کیونکہ خدا ایک نئی سپلائی آپ کے لیے شروع کر رہا ہے، ایک نیا انتظام آپ کے لیے شروع کر رہا ہے. پہلے وہ پاکستان میں، انڈیا میں آپ کو دے رہا تھا، لیکن اب خدا آپ کو یہاں سے دے گا. ہاللیلویہ. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ جتنے لوگ اس وقت بے روزگار ہیں مایوس نہیں ہو. خدا آپ کو یہاں پہ شرمندگی کے لیے نہیں لے کے آیا، خدا آپ کو یہاں پہ مہیا کرے گا. ہاللیلویہ. اس پہ ٹرسٹ رکھیں، وہی مہیا کرنے والا ہے. ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہی ہے جس نے پہلے آسمان کھولا ہوا تھا، اب وہ زمین نیچے سے کھول رہا ہے تاکہ ان کو پیداوار ملے، تاکہ ان کو سب چیزیں کھانے کو ملیں. ہاللیلویہ. سپلائی کا نظام چینج ہو رہا ہے، چیزیں چینج کر رہا ہے. اور چیزیں کیا چینج کر رہا ہے؟ پہلے کیا تھا کانسیپٹ؟ سنیے گا. پہلے کانسیپٹ کیا تھا؟ سب دھیان سے یاد ہے کتنا بولا تھا خدا نے؟ اتنا ہی اٹھائیں جتنا آپ کی فیملی کے لیے برابر ہے. فیملی میں 10 لوگ ہیں، 10 کے حساب سے اٹھائیں، 12 کے حساب سے نہیں اٹھائیں. فیملی میں 2 لوگ ہیں، 2 کے حساب سے اٹھائیں، 10 کے حساب سے نہیں اٹھائیں. اس کا مطلب ہے جتنی آپ کی نیڈ ہے، جتنی آپ کی ضرورت ہے، اتنا ہی آپ نے اٹھانا ہے. تو منا جو تھا، جو من تھا، وہ کون سی سپلائی تھی؟ وہ نیڈ بیس سپلائی تھی. کون سی سپلائی تھی؟ نیڈ بیس. اور کیا چیز اس میں پرابلم تھی؟ اس میں پرابلم یہ تھی کہ ہر شخص نے میرے بچے اس کے حساب سے اٹھانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پلیز دھیان سے سنیں. ہر شخص نے کس کے لیے سوچنا ہے؟ اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا ہے. میری 1 بیوی ہے، 2 بیوی ہیں، 3 بیویاں ہیں، 15 بچے، اس کے حساب سے اس نے من اٹھانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی یہاں پہ اس چرچ میں ایسے لوگ ہیں جن کو میں کھڑا کروں اور بولوں دعا کرو، تو آپ کی دعاؤں سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ لوگ من مینٹیلٹی کے ساتھ ہو یا کسی اور مینٹیلٹی کے ساتھ ہو. کیونکہ آپ کی دعا میں 80% میں، میرے بچے، میرا گھرانہ، میری نوکری. آپ کی دعا میں کسی اور کے لیے ہے ہی کچھ نہیں. کیوں ہے کچھ نہیں؟ کیونکہ آپ کی اپنی زندگی میں پرابلم اتنی ہے. پاسٹر صاحب میں اپنی پرابلم میں سے نکلوں گا تو کسی کے لیے کچھ کر سکوں گا، میں اپنی پرابلم میں سے نکلوں گا تو کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. دعا کرو. میری تو اپنی پرابلم بہت ہے. اگر آپ کے ساتھ یہ ایشو ہے، آپ اس طرح سے سوچ رہے ہیں، آپ ابھی تک اسی مینٹیلٹی کے ساتھ ہیں، اسی سپلائی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو خدا آپ کو دے رہا ہے. جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ مانگتے ہیں خداوند پلیز، خداوند 200 درہم کہیں سے کروا دے، 100 درہم کہیں سے کروا دے، خداوند 1000 درہم کہیں سے کر دے. مطلب جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا آپ مانگ رہے ہیں. آپ کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتا کہ یار، کیونکہ یہ مننا مینٹیلٹی ہے. یہ من مینٹیلٹی ہے، میرے بچے، ان کے لیے سمیٹو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے سب اکٹھا کرو. غائب. یہ چرچ ایسے لوگوں کو ویلکم نہیں بولتا. سوری کے ساتھ آپ آئیں، کسی بھی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں، لیکن میرا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا مائنڈ سیٹ اس چرچ کے ساتھ ٹیون کریں، کیونکہ ہم راتوں کو جاگ کے دعا کرتے ہیں. بہت سارے یہاں پہ لوگ ہیں اور 1 منٹ کی بھی دعا ہم لوگ نہیں کرتے ہیں جس میں میرے بچے ہوتے ہیں. ہم آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ کے آنسوؤں کے ساتھ گھٹنے توڑ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ بڑے آرام سے سو رہے ہوتے ہو، لیکن ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہماری مینٹیلٹی اس نل کے ساتھ نہیں کنیکٹڈ ہے جو من برساتا ہے.
میں، میرا بچہ، میرے فیملی، میرا گھرانہ، میری جاب، وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ہم اس مینٹیلٹی کے ساتھ ہیں جو دوسری مینٹیلٹی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. خدا نے بولا کہ یہ جو من مینٹیلٹی ہے نا، یہ بس نلکا کھولو، جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا بھرو اور اس کے بعد بند کر دو. لیکن خدا بول رہا ہے اب میں کچھ چینج کرنے والا ہوں. اور میں چینج کیا کرنے والا ہوں؟ میں چینج یہ کرنے والا ہوں کہ اب میں تمہاری سپلائی کو چینج کر رہا ہوں. پاسٹر صاحب کیسے سپلائی چینج ہو رہی ہے؟ خدا نے بولا نہیں، پہلے تمہیں فری کا مل رہا تھا، پہلے ہر چیز میں اتنی دے رہا تھا جتنی تمہیں ضرورت ہے، لیکن اب میں ایک نیا چیز انٹروڈیوس کرا رہا ہوں. اب میں تمہیں کھیت کی پیداوار، تمہیں زمین کی پیداوار میں سے تمہیں کھانے کو دوں گا. پہلے تمہیں صبح صبح اٹھ کے 2 ٹائم کا جمع کرنا تھا، یاد ہے؟ صبح صبح اٹھ کے 2 ٹائم کا تمہیں جمع کرنا تھا، ایک دن کا پورا جو کھانا ہے وہ جمع کرنا تھا. لیکن اب تمہارے سامنے میں ایک ایسی چیز لے کے آ رہا ہوں، ایک ایسا آپشن لے کے آ رہا ہوں، ایک ایسا سسٹم نیا چینج کر رہا ہوں تمہاری زندگی میں جس میں تمہیں چانس لینا ہے. کتنے لوگ چانس لینے سے ڈرتے ہیں؟ سیریسلی؟ اچھا، آئی لو چانسز. کیونکہ جب تک آپ چانس نہیں لوگے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا. یہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، تھامس ایڈیسن نے کہتے ہیں 900 دفعہ غلطیاں کری ہیں اور شاید 1000 دفعہ غلطیاں کری ہیں. میرے بچے بتائیں گے ہاؤ مینی ٹائم ہی فیلڈ. نو اوکے، 900 1000 دفعہ اس نے غلطی کری ہے اور ایک دفعہ وہ کامیاب ہو گیا. کیوں؟ وہ ہر دفعہ چانس لے رہا تھا، ہر دفعہ ٹرائی کر رہا تھا، چینج کر رہا تھا. اور اب وہ کیا بول رہا ہے؟ بجلی بنانے کے میرے کو 900 طریقے پتہ ہیں جس سے بجلی نہیں بنتی. آئی سمجھ میں؟ تو چانس لینا ضروری ہے. اگر چینج کرنا ہے کوئی چیز اپنی زندگی میں، چینجز لے کے آنی ہے. آپ کیل ٹھوک رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا جہاں پہ کیل ٹھوک رہے ہیں ٹھکی نہیں رہی ہے، پیچھے بیم ہے، پیچھے ایک لوہے ایک آئرن کی دیوار ہے جس کی وجہ سے نہیں. آپ جگہ بدلیں، چینج کریں جگہ، پھر ٹھوکیں گے ٹک جائے گی. تو بعض دفعہ کچھ ہمیں چینجز لانی پڑتی ہے تاکہ چیزیں ہماری چالو ہو جائیں. اور خدا کیا بول رہا ہے؟ 40 سال سے تم لوگ من کھا رہے ہو، تمہاری زندگی میں مینٹیلٹی صرف اپنے اپنے کے لیے سمیٹنے کی ہو گئی ہے. اب میں تمہیں ایک نیا سیزن، نئی چیز تمہاری زندگی میں شروع کر رہا ہوں. اور اس سیزن میں کچھ تمہیں اوپر سے نہیں برساؤں گا، بلکہ سیزن میں تمہیں خود بونا پڑے گا. تم خود بو گے، اور جب تم خود بو گے، اگر ایک بیج انار کا بو گے تو ایک بیج ایک انار ملے گا یا کتنے انار ملیں گے؟ بتائیے. ایک بیج اگر انار کا ڈالا جائے ایک درخت نکلے گا. ایک درخت میں ایک انار نہیں نکلے گا، ایک درخت میں بے شمار انار نکلیں گے اور بے شمار آپ کے پاس بیج ہوں گے. تو خدا کیا بول رہا ہے؟ اب میں سپلائی کو چینج کر رہا ہوں، اب میں سسٹم کو چینج کر رہا ہوں، اور اب میں تمہاری زندگی میں وہ نہیں ڈال رہا ہوں جو روز کا روز تمہیں مل رہا تھا، بلکہ اب میں ایک نیا سسٹم، ایک نئی چینج لا رہا ہوں کہ اس سسٹم میں تمہیں روز ڈالنا پڑے گا، تمہیں بونا پڑے گا، تمہیں زمین میں کچھ بونا پڑے گا. اور اس کے بعد جو ہارویسٹ آئے گا، اس کے بعد جو فصل آئے گی، وہ جو بویا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی. پھر تم صبح کاٹو، پھر تم دوپہر میں کاٹو، پھر تم رات میں کاٹو، تمہارے اپنے اوپر ہوگا. تمہارے پاس کاٹنے کی کیپیسٹی نہیں رہے گی جتنا میں تمہیں فصل دوں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا کا، کیونکہ وہ جو کیپیسٹی، وہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں آپ میں میرا نہیں ہوگا. اس سسٹم میں جب فصل آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس بادام کا درخت تھا ایک زمانے میں. وہ بادام کے درخت میں اتنے بادام، شروع میں تو ہم نے خوب کھایا، منہ لال ہو گیا یہ. پھر ایک ٹائم آیا ہم لوگ بادام سے نفرت کرنے لگے. جب بادام آتا اتنے ٹوکرے بھر کے ہم محلے میں بانٹ رہے ہیں، ادھر بانٹ رہے ہیں، ادھر بانٹ رہے ہیں، رشتہ داروں. کیوں دے رہے؟ کیونکہ اب سپلائی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. اور خدا یہ چینج آپ کی زندگی میں لا رہا ہے. خدا یہ چینج لانا چاہ رہا ہے کہ اب تک ہو سکتا ہے منا مینٹیلٹی پہ آپ نے زندگی گزاری ہے، اب تک ہو سکتا ہے اسی سینس میں رہے ہو کہ خدا مجھے مہیا کر رہا ہے، اور خدا بول رہا ہے میں سیزن کو چینج کر رہا ہوں، میں سپلائی کے نظام کو چینج کر رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ میں تمہیں پنش کر رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے چینج کر رہا ہوں کہ اب تم نے بونا ہے، اور جو فصل اگے گی وہ خالی تم اپنے لیے نہیں سمیٹو، بلکہ یو ول بی بلیسنگ فار ادرس. آپ دوسروں کے لیے بلیسنگ بنو گے، آپ خاندانوں کے لیے، محلوں کے لیے، امتوں کے لیے بلیسنگ بنو گے. کتنے لوگ چاہتے ہیں ایسی؟
یہ اسرائیلی قوم تھی نا، ان کا پرابلم کیا تھا کہ یہ ہر چیز میں اس چیز پہ پراؤڈ تھے کہ ان کے باپ دادا کے لیے خدا نے من برسایا، اور بڑے گھمنڈ کے ساتھ یہ بولتے تھے ہمارے باپ دادا نے تو بیابان میں من کھایا. سنا یہ بات؟ میرے ساتھ نکالیں ایک یوحنا کی انجیل 6 باب 31 آیت، دیکھیں کیا لکھا ہے. یسوع کو بول رہے ہیں، جان 6:31، ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی. یہ پراؤڈلی یسوع کے سامنے ان لوگوں نے بولا تو کیا ہوا، ہمارے باپ دادا کو خدا نے من دیا ہے، آسمان سے من برساتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ جو بلون تھا نا ان کا گھمنڈ کا، اس بلون کو خداوند یسوع مسیح نے ایک پن ماری اور بس کر دیا. اور کیا بولا دیکھیں. ناؤ کین یو پٹ 49 6:49، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. ابھی آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا کیا بولنے والا ہوں. تمہارے باپ دادا نے، انہوں نے بولا ہمارے باپ دادا نے آسمان سے روٹی گری تھی، ہمارے باپ دادا نے وہ کھائی. خداوند یسوع مسیح نے بولا تو کھائی تو کیا ہوا، اینڈ آف دا ڈے تو مر گئے نا، اینڈ آف دا ڈے مر گئے. اور یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوا تھا. اسرائیلی قوم جو وہاں سے نکلی تھی، اس میں سے کچھ لوگ جو وہیں سے نکلے تھے ان لوگوں نے بھی من کھایا، کچھ لوگ جو رستے میں پیدا ہوئے تھے ان لوگوں نے بھی من کھایا. سنیں دھیان سے پلیز میری طرف. جو مصر سے نکلے تھے اسرائیلی قوم، وہ ساری جو واقعی مصیبت میں تھی، وہ جب قوم نکلی ہے مصر سے، ان لوگوں نے من کھایا، لیکن بائبل بتاتی ہے وہ مر گئے. وعدہ کی ہوئی سرزمین میں پہنچے نہیں، من کھایا لیکن مر گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ان کی جو اولادیں ہوئی ہیں انہوں نے من کھایا، وہ مرے نہیں بلکہ وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں پہنچ گئے. آئی سمجھ میں؟ یعنی 2 طرح کے لوگوں کے بارے میں خدا بول رہا ہے. ایک وہ جو من کھایا اور وعدے کی ہوئی سرزمین میں نہیں پہنچ سکے. ایک وہ ہیں جنہوں نے من کھایا اور وعدہ کی ہوئی سرزمین میں پہنچ گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کون سے لوگ کون سے ٹائپ کے؟ میں جب بھی کلام ختم کرتا ہوں اس دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں، کم از سے کم 50 کے قریب لوگ مجھے بولتے ہیں پاسٹر صاحب بڑا زبردست میسج تھا، پاسٹر صاحب میرے لیے کلام ہوا، پاسٹر صاحب یہ میرے لیے کلام تھا. میں کہتا ہوں یہ بالکل اس من کی طرح ہے کہ ہر ہفتے آپ لوگوں کو میں من دے رہا ہوں، میں خدا کے کلام میں سے یہ خوراک دے رہا ہوں، اور یہ آپ ہر ہفتے کھا رہے ہو سکتا ہے 40 سال کھانے کے بعد اگر آپ خدا کے سامنے حاضر نہیں ہوئے، کون فیل ہو گیا؟ میں فیل ہو گیا. میرا مشن یہ ہے کہ ایک دن آپ سب یسوع کے سامنے کھڑے ہوں، ہم خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں. فائدہ کیا؟ ہر ہفتے یہ من آپ لوگوں کے لیے برس رہا ہے، کھا رہے ہیں، اور ہم اپنی اس روحانی مشن کو یا روحانی پرپس کو پورا کیے بغیر مر گئے. آپ کو میں نے اس لیے یہاں پہ نہیں انوائٹ کیا ہے کہ آپ 30 سال 40 سال یہاں پہ کلام سنیں اور کلام سننے کے بعد ایک دن مر جائیں اور خدا کے سامنے حاضر اور خدا بولے میں نے تیرے کو کسی اور کام کے لیے بھیجا تھا. میں چاہتا ہوں آپ کلام جب سن رہے ہیں تو سننے کے بعد، کلام کو سننے کے بعد آپ اس پرپس کو پورا کر سکیں جس پرپس کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کون سے والے مسیح بننا چاہتے ہیں؟ من کھا کے مر گئے، یا من کھا کے ہم اس وعدے میں شامل ہوئے جس وعدے کا خدا نے ہم سب کے لیے رکھا ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے فرزند ہوں گے، ہم زندہ قوم ہوں گے، ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہوں گے، ہم مسیح کی بادشاہی کو وسعت دیں گے، ہم مسیح کی بادشاہی کو بڑھانے والے ہوں گے. تو آج یہاں پہ کتنے مسیح ایسے بیٹھے ہیں جو کلام کھاتے ہیں، ہر ہفتے تعریف کرتے ہیں، ہر ہفتے ان کو کلام ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، لیکن لائف نو چینج، زندگی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. جیسا میں آپ لوگوں کو 2 سال پہلے دیکھ رہا ہوں ویسا ہی ابھی تک دیکھ رہا ہوں. میرے لیے آپ ان پرانے اسرائیلیوں کی طرح ہو جو کھا کے مر جاؤ گے. مجھے تعریف نہیں چاہیے بھائی، پلیز خدا کے لیے نہیں بولا کرے مجھے کہ کلام میرے لیے.
آپ بولے کلام میرے لیے ہے اور میں اس مشن میں اس وعدے کو, یہ تھی پرومس لینڈ. یہ کون سی تھی؟ پرومس لینڈ, وعدہ کی ہوئی سرزمین. میں آپ کو ایسی زمین دینا چاہ رہا ہوں جہاں پہ وعدے بکھرے ہوئے ہیں. There is a land full of promises. There is a land full of promises. اور وہ لینڈ ہے جس میں آپ اس وقت ہو. کلام میں 27 زبور میں لکھا ہوا ہے, زبور میں لکھا ہوا ہے کہ یو ول بی بلیس ان دا لینڈ آف لیونگ. کیا؟ آپ اس زمین پہ, یہ نہیں لکھا جو آپ کی سرزمین ہے, لکھا ہے یو ول بی بلیس ان دا لینڈ آف لیونگ. جہاں پہ اس وقت آپ رہ رہے ہو, خدا وعدہ دے رہا ہے کہ تم وہاں پہ بلیس ہوگے, تم وہاں پہ بابرکت ہوگے. میں آپ سب کو کلام سناتا ہوں, اس لیے نہیں سناتا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد یہ کلام سن کے آپ جہنم میں چلے جائیں. پلیز, میں چاہتا ہوں کہ ان وعدوں کو پورا کر سکیں. آج ہم ہو سکتا ہے روپے پیسے کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں, جاب کے لیے پریشان ہیں, دوسری چیزوں کے لیے پریشان ہیں. اگر یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہیں, یہ چیلنجز ہمیشہ رہیں گے. بہت سارے ہم میں سے بولتے ہیں پاسٹر صاحب بس میرے حالات صحیح ہو جائیں پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. انہی حالات میں کر کے دکھانا ہے, انہی حالات میں کر کے دکھانا ہے. ویٹ نہیں کریں, حالات ہو سکتا ہے صحیح نہیں, آپ کے لیے چیلنج ہی یہی ہے کہ آپ انہی حالات میں سے کر کے دکھائیں. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے تو زوردار تالیاں خدا ان کے لیے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. کیا ٹائم رہ گیا؟ 10 منٹ اور میں آپ کے لے رہا ہوں. پہلے جو تھا نا, پہلے کیا تھا, جب منا مینٹیلٹی تھی تو ہم کیا بولتے تھے؟ گیو می, 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 گیو می. اور خدا کیا بول رہا ہے؟ میں چینج لا رہا ہوں. اب تم گیو می, گیو می نہیں بولو گے, اب بولو گے ٹیک اٹ, ٹیک اٹ. یہ بھی لو, یہ بھی لو, یہ بھی لو, اس کو ضرورت ہے, یہ بھی لو. ساری چیزیں ایکچولی آپ کے لیے. یہ وہ زمین ہے جو پرومسز سے بھری ہوئی ہے. میں دبئی کی زمین کی بات نہیں کر رہا, میں اس زمین کی بات کر رہا ہوں جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. کل آپ یہاں نہیں رہیں تو یہ وعدے سارے جھوٹے نہیں ہو جائیں گے. یہ وعدے جس زمین پہ آپ رہ رہے ہوں گے وہاں پہ بھی اتنے ہی ویلڈ ہیں. تو یہ وعدوں کی سرزمین ہے. ان کو ایک وعدہ کی ہوئی سرزمین ملی تھی اور خدا آپ کو وعدوں کی سرزمین بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایک بیج بو اور بڑی فصل کاٹو. ایک دعا کرو, ایک دعا کرو, ایک دعا, صرف ایک دعا کرو اور صرف ایک دعا کرو گے اور 3000 لوگ نجات پائیں گے. ایک دعا, اتنا سا کلام آپ نے ڈالنا ہے. یہ بیج بونے والی بات ہے. اتنا سا ایک کلام آپ نے بولنا ہے. ایک دعا کرو, 10 لوگ یہاں پہ بدروں سے آزاد ہو جائیں. ایک دعا کرو, کینسر نکل جائے. مطلب آپ کے بیچ میں اتنے پاور ہونی چاہیے. آپ بونے والے ہو, آپ اس طرح سے ڈالنے والے ہو دوسروں کی زندگی میں کہ رزلٹ نظر آئے. آپ کی دعا یہ نہیں ہو خداوند تو میرے بچوں کے لیے, میرے ماں باپ, میرے یہ, میرے وہ کریں. آپ اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن دعاؤں کو چینج کریں. اب آپ بیج بونے والے خداوند آپ کی زندگی میں تبدیلی لا رہا ہے. ہاللیلویا. کتنے لوگ بیج بونا چاہتے ہیں؟ بس سب ایسے تو سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. یہ تو ہمارے چرچ کی بڑی بات ہے, ہاتھ اٹھانے میں ہم بڑے بڑے زبردست ہیں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. خداوند سیریس بول رہا ہوں. میں اگر پلپٹ سے بول رہا ہوں نا تو میں آپ سب کے لیے سچی میں دعا کرتا ہوں. جتنے بے روزگار ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, جتنے مشکل بدحال ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اور میں اس لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کی زندگی کو چینج کرے, روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ. جب آپ کی زندگی روحانی اور جسمانی طور پہ چینج ہوگی, آپ دوسروں کے لیے بلیسنگ بنیں گے. زندگی بھر ہاتھ آپ کا یہیں ایسے ہی رہے گا, کبھی دینے والا نہیں ہوگا. کیونکہ ہم کون سے نلکے کے سامنے کھڑے ہیں جو روز سپلائی دے رہا ہے.
اور خدا بول رہا ہے یار میں یہ بند کرنا چاہ رہا ہوں, میں اس جگہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ تمہیں خود بونا ہوگا. بوئیں اور کاٹیں, اپنے لیے بھی کاٹیں, دوسروں کے لیے بھی کاٹیں. نہیں کاٹنے کا من ہے چھوڑ دیں, صبح کی نہیں ہے, دوپہر میں بھی کاٹ سکتے ہیں, رات میں بھی کاٹ سکتے ہیں, شام میں بھی کاٹ سکتے ہیں, 3 ٹائم کاٹیں. تمہارا کاٹنے کا عمل تھک جائے گا, لیکن وہاں پہ جو فصل اگے گی, جو کچھ میں دینے والا ہوں, وہ کبھی کم نہیں ہوگا. ہاللیلویا. کتنے لوگ ایسی چینجز لانا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں؟ یہ کلام صرف چینج کے لیے. چانس لیں, چانس لیں, چانس لیں, سیریس بول رہا ہوں, چانس لیں, چانس لیں گے. بائبل میں لکھا ہے آزما کے دیکھو خدا کتنا مہربان ہے. مطلب چانس لو, چانس لو تو چینج کر دے گا خدا ہر ایک چیز کو. کتنے لوگ چانس لینا چاہتے ہیں؟ خداوند آسمانی باپ, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں خداوند ان سارے لوگوں کے لیے جو اٹھے ہیں اور خداوند اس کلام پہ انہوں نے ایکشن لیا ہے. خداوند آپ ایکشن لینے والوں کو پسند کرتے ہیں. آسمانی باپ, ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس شاید کچھ بھی نہیں ہے اس وقت, لیکن ایمان کی چھلانگ لگانا چاہتے ہیں اور وہ اس کو ڈالنا چاہتے ہیں. خداوند میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جن کو آپ نے اچھی جاب دی ہے, لیکن شاید وہ اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ ہم چرچ میں خدا کی کنگڈم میں بوئیں. یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں کہ میرے پاس شاید ہے ہی نہیں, کیپیسٹی نہیں ہے میں کچھ کر سکوں. خداوند یہ کلام میرا نہیں ہے, یہ کلام آپ کا ہے. جس طرح یہ کلام ان کے لیے ہمیشہ زندہ رہا ہے اور ان کی اولادوں نے اس پرومس لینڈ کو پایا ہے, میں دعا کرتا ہوں خداوند یہ چرچ کے لوگ, ان کی اولادیں, ہر وہ پرومس, ہر وہ وعدہ جو خداوند آپ نے اپنے لوگوں سے کیا ہے, اس سارے وعدوں کو حاصل کرنے والے ہوں. خداوند یہ قرض سے, یہ ساری چیزوں سے ہم ابھی آج رات آزاد ہو رہے ہیں یسوع کے نام سے. خداوند یہ چرچ خداوند کسی گوروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. یہ بلیس کرنے والا چرچ ہوگا. امریکنز کو ہم بلیس کریں گے, یورپین کو ہم بلیس کریں گے, کیونکہ ہمارے لوگوں کی زندگیوں کو آپ تبدیل کر رہے ہو, ان کی سپلائیوں کو آپ چینج کر رہے ہو, ان کے حالات کو آپ چینج کر رہے ہو. خداوند اب ان کے ہاتھ مانگنے والے نہیں ہیں, اب یہ گیو می بولنے والے نہیں ہیں, بلکہ یہ ٹیک اٹ کہنے والے ہوں گے یسوع کے نام سے. خداوند آپ یہ سارے میرے لوگ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں, بیٹے بیٹیاں, بھائی بہن, بزرگ, خداوند ایک ایک کو چھوئیے اور خداوند اے باپ ان کی زندگیوں میں وہ کام کیجئے جو خداوند آج کلام یہاں پہ ہوا ہے. ہم خداوند اس کلام کے اثر کو اسی ہفتے سے دیکھنا چاہتے ہیں. خداوند زندگیاں تبدیل ہوں, حالات چینج ہوں, بینک بیلنسز چینج ہوں, مالی حالات چینج ہوں, بیماریاں یسوع کے نام سے دور ہوں, اور خداوند آپ کے لوگ آزاد ہوں. ہاللیلویہ. خداوند یہ سارے لوگ جتنے آگے بڑھیں, خداوند اپنے بچوں کو بلیس کیجئے, یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں, آمین آمین.